صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کو اجتماعیت بہت پسند ہے۔ اجتماعیت بولے تو آپس میں دل جڑے رہنا، ایک فکر کے ساتھ مجتمع ہونا۔ بازار میں بہت سارے لوگ رہتے لیکن سب کی فکر الگ رہتی، وہ اجتماعیت نہیں ہوتی۔ تھوڑے بازار ایسے رہتے جس میں ہزاروں کے لاکھوں کے لوگ رہتے، جیسے بڑے بڑے بازار ہیں، سب کی فکر الگ رہتی۔ کوئی پاجامہ خریدنے کے لیے آیا ہے، کوئی برتن خریدنے کے لیے آیا ہے، کوئی ٹوپی بیچنے کے لیے آیا ہے، اور کوئی کسی کی جیب کترنے کے لیے آیا ہے۔ مجمع ہے، مجمع میں ہر طرح کے لوگ رہ سکتے۔ بازار ہے، بازار میں ہر فکر کا آدمی ہو سکتا ہے، اسے اجتماعیت نہیں بولتے۔ اجتماعیت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اجتماعیت بولے تو ایک فکر کے ساتھ سب لوگ جمع ہونا، آپس میں دل ملے ہوئے رہنا۔ اگر وہ چیزیں اللہ کی مرضی کے خلاف ہو تو بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کرتی ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی رحمت کرتی ہے۔ جیسے ایک مثال میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ اصحاب سبت ہیں، قرآن میں ان کو اصحاب سبت یعنی کہ ہفتے والے سے نام لیا ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک جگہ بیٹھ کر سب لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ جو جمعہ ہے ہمارے کو ہفتے میں ہونا چاہیے، ہم جمعہ میں نہیں کریں گے، ہفتے میں کریں گے۔ یہ بات اللہ کی مشیت کے خلاف ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ لیکن جب سب لوگ ایک ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کا اظہار کر دیا۔ تو اللہ نے اعلان کر دیا ان لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے تمہارے لیے جمعہ میں اترنے والی رحمتیں ہفتے کے دن اترا کریں۔ ہفتے کے دن اترا کریں۔ میرے عزیزو، اجتماعیت اللہ کو بہت پسند ہے، اور اجتماعیت کے معنی کہ بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہونا نہیں ہے، بہت سارے لوگ ایک فکر کے ساتھ جمع ہونا، بہت سارے لوگ ایک فکر کے ساتھ جمع ہونا، یہ اجتماعیت ہے، اجتماعیت ہے۔ بازاروں میں، اسپتالوں میں، اسٹیشنوں میں، بس اسٹینڈوں میں ہزاروں کے آدمی رہتے لیکن سب کی فکریں الگ ہوتی ہیں، پتہ نہیں کون کس واسطے بازار میں آیا ہوا ہے۔ اس لیے ہزاروں کے آدمی ہوتے ہوئے بھی بازاروں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بازار شیاطین کے گھر ہیں، بازار والوں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف مسجد جو ہوتی ہے وہ اللہ کا گھر ہے،
مسجد جو ہوتی ہے اللہ کا گھر ہوتی ہے، اور مسجد والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جماعت سے نماز ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے بولو؟ جب جماعت کھڑی ہوئی رہتے نا تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کہ نماز والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب اس وقت میں سب کی فکر ایک ہے، سب لوگ نیت کیا کرتے ہیں؟ سب لوگ نیت کہ جمعے کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اور کعبے۔ یہ کسی کی نیت بدلی ہوئی رہتی کیا بھائی؟ کوئی یہ نیت کرتا ہو میں مغرب کے 3 رکعت پڑھتا ہوں، بھائی سب کی نیت جمعہ کی ہوتی نا بھائی، فجر میں آئے تو فجر کی ہوتی ہے، مغرب میں آئے تو مغرب کی ہوتی ہے۔ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر جمنے والے لوگ ایک فکر کے ساتھ ہیں میری نماز صحیح ہو جائے، میری نماز کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے۔ سب کی فکر یہ کہ میری نماز کیا ہو جائے؟ صحیح ہو جائے۔ اگر امام کی 2 رکعت کی نیت ہے تو مقتدی کی بھی کتنے رکعت کی نیت ہے؟ 2 رکعت کی۔ اگر امام صاحب پڑھا لیں، امام صاحب کے 3 رکعت ہو گئیں، اگر مقتدی پیچھے آئے گا تو ان کتنے رکعت کی نیت باندھے گا بھائی؟ کتنے رکعت کی نیت باندھے گا بھائی؟ 4 کی باندھے گا نا۔ اب آلریڈی امام صاحب 4 رکعت کی نیت باندھ کے نماز پڑھا رہے ہیں، یہ ایک مقتدی ہے 3 رکعت ہو جانے کے بعد تو وہ آگے کون سی 1 رکعت کی نیت کرے گا 4 رکعت کی؟ سب کی نیتیں ایک ہیں اور جو ہے اور سب کا مقصد ایک ہے، میری نماز صحیح ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اجتماعیت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جب مسلمان آپس میں ایک نیت کے ساتھ جب جڑتے ہیں، ایک فکر کے ساتھ جب جڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صف والوں پر نماز پڑھنے کی صفوں کے اوپر اپنی خاص رحمت کرتے ہیں، اپنی خاص کیا فرماتے ہیں؟ رحمت کرتے ہیں، اپنی خاص مدد کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی مسجد بناوے، اگر مسجد نہیں بلکہ مسجد کے لیے ایک اینٹ دے دے، مسجد کے لیے کیا دے دے؟ ایک اینٹ دے دے، مسجد تو دور کی بات، مسجد کے لیے ایک اینٹ دے دے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی جنت میں ایک محل ملے گا۔ کیا دینے والے کے لیے؟ ایک اینٹ دینے والے، کیونکہ مسجد سے اللہ کا گھر بن رہا ہے، اور اللہ کا گھر اجتماعیت کی جگہ ہے، مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے اور اجتماعیت کی جگہ ہے۔ اور جو ہے مسجد کے اندر جو نمازیں ہوتی ہیں، جو صفیں لگتی ہیں، ان صفوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس رحمت کی بنیاد پر ایک اینٹ بھی اگر کوئی دے گا، کیا دے گا؟ ایک اینٹ بھی اگر کوئی دے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں جنت کا محل دے گا، جنت کا کیا دیں گے؟ محل دیں گے، کیونکہ وہ جو مدد کر رہا ہے اجتماعیت کی مدد کر رہا ہے۔ اجتماعیت کی مدد کر رہا ہے، کیونکہ جو پسند ہے اللہ کو وہ اجتماعیت ہے، سب لوگ ایک دل ہو کر، سب لوگ ایک نیت ہو کر، اور سب لوگ ایک ساتھ جڑ کر اللہ کو پکارنا، اللہ کو یاد کرنا اور اپنے لیے دعائیں مانگنا۔ نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب دعا کرتے ہیں، اللہم انت السلام منک السلام علیکم السلام حینا ربنا بالسلام ودخلنا جنت دار السلام
تبارک ربنا و تعالی یا ذل جلال والاکرام. تو سب لوگ کیا بولتے ہیں بھائی؟ ابھی بولو سب لوگ کیا بولتے ہیں؟ اس کا مطلب دعا میں بھی سب متفق ہیں. دعا میں بھی کیا ہیں؟ نماز کی نیت میں بھی متفق ہیں اور رکعتوں کے اندر بھی متفق ہیں اور دعا میں بھی متفق ہیں. یہ اجتماعیت اللہ کو اتنی پسند ہے تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کو بھیجتے ہیں. یہ کیٹ دینے والے کی بھی اللہ بخشش کرتے ہیں. یہ کیٹ دینے والوں کو بھی اللہ کیا کرتے ہیں؟ بخشش کرتے ہیں اور جنت میں محل دیتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں بازاروں میں تو لاکھ آدمی بھی کیوں نہ ہو، ہر آدمی اپنی فکر سے ہوتا ہے. ہر آدمی اپنی فکر سے ہوتا ہے. کوئی جوتے خریدنے کے لیے گیا ہوا ہے تو کوئی ٹوپی خریدنے کے لیے گیا ہوا ہے، کوئی گاڑی خریدنے کے لیے گیا ہے تو کوئی گاڑی میں پنچر ڈلوانے کے لیے گیا ہوا ہے. بازار ہے وہ ان کس کام کے لیے ہے ہی. لیکن میرے عزیزو، اول کا آخر اللہ رب العزت کو اجتماعیت بہت پسند ہے. اور اجتماعیت کے معنی سارے کے سارے مسلمان ایک نیت کے ساتھ جڑنا اور جڑ کر اللہ کو پکارنا. سب کے سب مسلمان ایک نیت کے ساتھ ایک فکر کے ساتھ جڑنا اور پھر اس کے بعد اللہ کو پکارنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا. میرے عزیزو، کہ اسی اجتماعیت کی بنیاد پر ہمارے بیگم چرلے کے اندر الحمدللہ کہ آنے والے اپریل کے 2 تاریخ کو کہ انشاءاللہ اجتماع ہوگا. اور خصوصاً ہمارے کرنول ضلع کا عالمی اجتماع اور جس میں 50-60 لاکھ لوگوں کے جڑنے کی امید ہے. یہ جو بڑا اجتماع یہ ہمارے بیگم چلے سے کرنول کے روڈ کو جو یہ ٹول گیٹ کی طرف انشاءاللہ طے کرے. وہ دسمبر کے 8, 9, 10 تاریخوں میں 8, 9, 10 تاریخوں میں اس کی محنت کے لیے تاکہ ماحول سازگار ہو، ماحول تیار ہو. اجتماع کی بنیاد تو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ سے دور ہیں، اللہ کے گھر سے دور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں، ان کو سنتوں پر آنے کا ماحول ملے، سنتوں کا ماحول ملے. ان کو بھی جو ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے کا ماحول ملے، نماز پڑھنے. میرے عزیزو، ہمارے کو دکھ کو آتا نہیں. اب یہ بار ہمیں جماعت میں گئے تھے جی، تو ہمارے بیگم چلے کے 6 ساتھی اور جن کی عمر تقریباً بولے تو بھی 30 سال کی ہے اور مسجد کے بازو کی جگہ ہے. ان اپنے حیام میں اور کبھی ان 3 برس کا ہے خود مسجد میں گھسیا تھا، 3 یا 4 برس کا ہے خود مسجد کے اندر انٹری کرا تھا. اب اتفاق سے وہ اللہ کے راستے میں جا کے آیا تو اپنی مسجد کے اندر گھسا تو بولا، ارے ہماری مسجد تو بہت بڑی ہے. کیا بولا ہمارے میں؟ کیا بھائی تمہاری مسجد تو دیکھا نہیں؟ کہ نہیں، میں کب کے بچپنے میں گیا تھا جو پرانی مسجد تھی، کوٹے کی مسجد تھی. ایسے لوگ آپ بیگم چلنے میں اب بھی ہے. ہمیں کیا کرتے ہیں، 2-4 نماز پڑھتے سن کو دیکھ لے کو، 1-2 سورے سیکھ لے کو، سب جنے میرے سر کے چھے بول لیتے ہیں، سب جنے میرے سر کے چھے بول لیتے ہیں. میرے عزیزو، دین میں ہمیں ابھی ترقی کرنے کی بہت ضرورت ہے. دنیاوی اعتبار سے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. لیکن دین کے اعتبار سے ویسے
میں پہلے بھی بہت بار بول کے ہوں یہ بات، ہمارے امیر صاحب بولتے تھے دنیا میں تو آدمی بہت آگے چلا گیا، لیکن دین میں 15 سال پہلے کٹچپ سرکو بھلے کو نماز پڑھنے کی اس کی اوقات ہے تو، اور 15 سال بعد بھی ان سرکو کٹچپ بھلے کو نماز پڑھتا ہے۔ اب کیا بولتے مسجد والے شرما کو تھوڑے ٹوپیاں رکھ ڈالے، یہ لوگ کئی کوئی سے کٹچپا بھر لینا، کم سے کم یہ ٹوپی تو سر کو ڈال لو بننے کے حساب سے، مسجدہ والے لاکھ رکھ لیتے ہیں۔ 15 سال پہلے اگر اس کی جو کیپیسٹی ہے دین میں آج بھی ویسی ہے، لیکن 15 سال پہلے دنیا میں وہ جیسا تھا ویسا نہیں ہے، دنیا کے حساب سے ترقی کر گیا، دین کے اعتبار سے وہاں کا وہیں ہے۔ 15 سال پہلے اسے الحم کا سورہ نہیں آتا تھا، 15 سال کے بعد بھی اسے الحم کا سورہ نہیں آتا، نماز پڑھا تو آزو بازو والے دیکھ کو سجدہ کر کو چلے آتا۔ میرے عزیزوں کہ یہ جو اجتماع جب ہوتے ہیں تو جماعتیں دور دور سے آتے ہیں، آ کے ہمارے محلوں میں ہمارے پڑوس میں کام کرتے ہیں، ایسے جو لوگ رہتے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہے بے دینی میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے بھائی مرے تک تو ایسا رہا تو کیسا با، تجھے الحم کا سورہ میں آنے تو کیسا با۔ میرے بھائی کہ جو ہمارے خود بیتم چلہ شہر کے 6 لوگ اور جن کو کلمہ ان کو 20 یا 25 سال یا 30 سال کی عمر میں کیا اب یاد کرے ان کے ماں باپ کیسا اجالا کرے ہوں گے، کیسا رات ہوئی ہوگی، اس کے بیٹے کو کلمہ نہیں آتا، 30 سال ہو گئے، وہ ماں باپ کی پکڑ نہیں ہوتی کیا قیامت میں؟ اپنے آپ کو تو مسلمان بول لیتی ہی اور اس کے بیٹے کو کلمہ بھی آتا اور اس کا باپ کتنا پڑتا ہے۔ میرے عزیزوں اجتماع جب ہوتے پورے علاقے کی دینی حالات کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، اجتماعیت میں جب سب لوگ ایک فکر کے ساتھ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ میرے سے خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے پر رحمت کرے، سب ایک فکر کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کی بڑی رحمت نازل ہوگی۔ تو اس بڑے اجتماع کی تیاری کے لیے تو ہمارے 6 منڈلوں کو ایک زون کے سرکہ بنا کے یہ خطہ بنا کر دیے، جیسے ڈون ہے، ویلدرتی ہے، کرشنا گیری ہے، اورواکل ہے اور بیتم چرلا ہے، اور اس کے ساتھ میں اور ایک 2 ہے، یعنی کہ 6 منڈلوں کو ملا کے اور ایک مختصر سے زون بنے، اور یہ بدل کے ہر 40 دن میں ایک جگہ پر ایسا چھوٹا سا اجتماع ہوتا، اور اس طریقے کا ایک اجتماع 22 تاریخ کو ہمارے بیتم چرلے میں طے ہوا۔ پچھلے سال اپریل کی 16 تاریخ میں ایسا ہی ایک چھوٹا اجتماع ہم لوگ کرے تھے، آپ سب لوگ بھی شریک رہے اس میں، الحمدللہ اجتماع بہت کامیاب ہوا اور اس سے ایک جماعت بھی اللہ کے راستے میں نکلی۔ لیکن اس بار جو اجتماع ہو رہا ہے تو کم سے کم 2-3 جماعتیں تو بھی اللہ کے راستے میں نکالنے کا ارادہ کر کو ہے، اور 3 جماعتیں بمبئی کی اور ڈائریکٹ جو ہے بیتم چرلے کے نام سے طے ہو کر آئی ہیں، اور وہ بھی ہمارے درمیان میں رہ کر محنت کر رہی ہیں کہ جو بھی آدمی دین سے، اللہ کے گھر سے اور رسول اللہ کی سنت سے جو دور ہے ان لوگوں کو قریب کرنے کے لیے کہ یہ جو 22 تاریخ کو یہ جو 6 منڈلما کا جو جوڑ ہے ہمارے بیتم چرلے میں طے ہوا ہے۔ میرے عزیزوں آپ سب لوگ بھی اس کے لیے محنت کریں۔ جب زیادہ سے زیادہ لوگ جڑیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ نماز پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ عمومی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ عمومی ہدایت کا جب اجتماع ہوتا ہے، اجتماع میں آنے والے لوگوں میں ہزاروں لوگوں کو اللہ ہدایت دیتے، ہزاروں لوگوں کے اللہ توبہ قبول کرتے، ہزاروں لوگوں کے اللہ دعا قبول کرتے، ہزاروں لوگوں کے اللہ مصیبتوں کو دور کرتے، اس اجتماعیت کی وجہ سے، کیونکہ اجتماعیت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اگر وہ اجتماعیت اللہ کو ناپسند بھی ہو، اللہ کے مرضیات والی چیزوں میں نہ ہو، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اور ان کی بات کو سنتے ہیں، جسے قرآن کی مثال اصحاب سبت کی میں نے دی۔ یہ ہمارے بیتم چرلے کے لیے ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس سال بھی
ہمارے کرنول کے بزرگ لوگوں نے اور ذمہ دار لوگوں نے، اور جو ہے کہ ہمارے لیے اجتماع طے کرایا ہے، اور اب اس پر 2 تاریخ کے لیے تو ہم سب لوگ مل کر محنت کرنا ہے، تو کریں گے سب انشاءاللہ۔ اور جو جماعتیں ہمارے درمیان میں کام کر رہی، اگر کوئی کسی کے ذہن میں وہ اب جیسے گشت کرانے والے 4 آدمی ہیں ہماری مسجد میں، لیکن کون آدمی کہاں ہے اور کون آدمی کتنی دور پر ہے اور کس آدمی کی کیا حیثیت ہے، بھئی وہ 4 آدمی کو تو معلوم نہیں، لیکن 2 آدمی کو آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی ایسے کہ جمعہ میں نہیں پڑھتے، یہ 3 آدمی کو آپ لوگ جانتے ہیں، اس میں سے وہ آپ کی فیکٹری میں کام کرتا، یا آپ کی دکان میں کام کرتا، یا آپ کے ساتھ مل کر کام کرتا، یا آپ کے محلے میں رہتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا پتہ آپ جماعت کے پاس آ کر آپ بتاؤ کہ آپ میرے ساتھ چلو، 3 آدمی سے میں ملاقات کرا دوں، صبح میں آ سکتے ہیں، دوپہر میں آ سکتے ہیں، رات میں آ سکتے ہیں، اور بلا لے جا کے ایسے لوگوں سے ملاقات کرا سکتے ہیں۔ جب بڑے اجتماع ہوتے ہیں میرے عزیزوں کہ ماحول کو بدلنے کے لیے عمومی طور پر لوگوں کا خیال اللہ کی طرف پڑے، لوگوں کا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے، اس لیے اجتماع ہوتے ہیں۔ تو محنت کرو گے پھر سب انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ہونے والے اپریل 2 تاریخ کے اجتماع کو بھی قبول فرمائے، اور کرنول میں ہونے والے دسمبر کے 8، 9، 10 کے اللہ بڑے اجتماع کو بھی قبول فرمائے۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ ہمیں بھی ذریعے کے طور پر قبول کرنے والا بنا، تو حصہ لیں گے میں سب انشاءاللہ، محنت میں حصہ لینا، محنت میں حصہ لینا، گشت کرانے میں، لوگوں کو ملانے میں، لوگوں کو جمع کرنے میں، اور لوگوں کو بلانے میں، جو ہے یہ محنت کا حصہ ہے، تو محنت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنتیں نکلے ہوئے سنتیں